امریکہ اسرائیل ایران جنگ پورے خطے میں مزید پھیلنے کا خدشہ۔ امریکہ اور کینیڈا کا اپنے شہریوں کو اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے 14 ممالک فوری چھوڑنے کا حکم۔ امریکی محکمہ خارجہ کا ایران، عراق، اردن، کویت، لبنان اور عمان میں اپنے شہریوں کے لیے خطرے کا الرٹ۔ قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات، یمن، بحرین اور مصر کے لیے ایڈوائزری جاری۔ یونانی قبرص سے بھی امریکی اور کینیڈین شہریوں کو فوری انخلاء کی ہدایت۔ جلد ایران پر بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں، ابھی ہم نے سخت حملے شروع ہی نہیں کیے، اگر ضرورت پڑی تو ایران میں زمینی فوجی اتاریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا ایران جلد ایسے میزائل بنا سکتا تھا جو امریکہ تک پہنچ سکیں۔ ایرانی بلاسٹک میزائلز پروگرام بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، جسے ختم کرنا تھا۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ جنگ 4 سے 5 ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے، لیکن ہم اس سے بھی زیادہ دیر تک جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران امریکہ سے طویل جنگ کے لیے تیار ہے، قیمت کچھ بھی ہو، دشمن کو اندازے لگانے کی غلطی پر پچھتاوا ہوگا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کا ٹرمپ کو دو ٹوک جواب۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، واشنگٹن کو عراق سے کوئی خطرہ نہیں تھا، امریکہ نے اسرائیل کے مفاد میں ایران کے خلاف جنگ چھیڑی۔ ایران کی علاقائی ممالک کے ساتھ کوئی جنگ نہیں، علاقائی ممالک جنگ روکنے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالیں۔ ایران کا مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 6 فوجی اڈوں پر میزائلوں سے حملہ۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر 2 ڈرون داغے، دھماکے کے بعد عمارت کو آگ لگ گئی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق امریکی سفارت خانہ پہلے سے ہی خالی کرا لیا گیا تھا۔ عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ پارسدان انقلاب کا کویت میں عارف جان امریکی فوجی اڈے پر 10 ڈرون داغنے کا دعویٰ۔ 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اسی اڈے پر ہوئی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے خلیجی ممالک پر 450 میزائلوں اور 1140 ڈرون سے حملے کیے۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کو خیبر میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی اہداف پر نئے حملے۔ تہران میں ایرانی سرکاری ٹی وی کو نشانہ بنانے کی تصدیق۔ اسرائیلی فوجی کا ایرانی کمیونیکیشن سینٹرز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہرانا کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 85 ایرانی شہری اور 11 فوجی شہید۔ 28 فروری سے اب تک شہریوں کی 742 شہادتیں ہو گئیں۔ شہداء میں 176 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کی لبنان پر بھی حملے جاری، درجنوں شہری شہید ہو گئے۔ آیت اللہ خامنہ ای کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل نے تہران کے ٹریفک کیمروں کو بھی ہیک کیا۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ، کیمروں کی ویڈیوز خفیہ طور پر تل ابیب منتقل ہوتی رہیں۔ پاستور اسٹریٹ پر محافظوں اور ڈرائیوروں کی نقل و حرکت مسلسل نگرانی میں رہی۔ مخصوص کیمروں سے کمپاؤنڈ کے اندرونی معمولات اور پارکنگ پوائنٹس کی نشاندہی بھی کی گئی۔ اسرائیل اور CIA کو ایرانی سپریم لیڈر کی میٹنگ کے وقت اور شرکاء کی پیشگی کی اطلاع تھی۔ حملے کے وقت موبائل ٹاور جزوی طور پر غیر فعال تھے، جس کے باعث حفاظتی عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا۔ ابنائے ہرمز کے بندش سے خام تیل کے ٹینکرز کے کرائے میں اضافہ۔ قطر سے چین کے لیے ٹینکرز کا روزانہ کرایہ $4,20,000 ہو گیا، جبکہ اوسط عالمی کرایہ $2,57,986 ہو گیا ہے۔ ایران پر حملے سے قبل ٹینکرز کا روزانہ کرایہ $1,58,531 تھا۔ ابنائے ہرمز سے دنیا کی خام تیل کا 20% حصہ گزرتا ہے۔ پاکستان کا آپریشن غضب للحق جاری۔ جلال آباد میں دہشت گرد طالبان رجیم کا اسلحہ ڈپو اور ڈرون سٹوریج کو تباہ کر دیا۔ ننگرہار میں خوگانی بیس تباہ کر دی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق پاکستانی فضائی کارروائیوں میں اب تک افغان طالبان کے 435 کارندے ہلاک، 630 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ افغانستان میں 51 مقامات پر مؤثر فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ اب تک افغان طالبان کی 188
चौकियां मुकम्मल तबाह। 31 पर कब्जा कर लिया। अफगान तालिबान के 188 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गईं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीमों की भारत से वतन वापसी ताखीर का शिकार। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक दुबई के रास्ते भारत से वापसी नहीं हो सकी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की भी वापसी के सफर की खत्मी तस्दीक नहीं हो सकी। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स खिलाड़ियों की महफूज वापसी के लिए कोशां। और T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मरहला कल से शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें कोलकाता में मद्दे मुकाबल होंगी। 5 मार्च को दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मेगा इवेंट का फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद गुजरात में होगा।